السلام علیکم۔ ایک خوبصورت سا ناولٹ آپ کے لیے جس کا نام ہے الہڑ کہانی، رائٹر قرۃ العین خرم ہاشمی۔ تو پھر سن لیجئے۔ ٹیوب ویل سے تیزی سے بہتا شفاف اور ٹھنڈا پانی اس کی توجہ بار بار کھینچ رہا تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کے انتظار میں گرم زمین پر یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی، مگر ابھی تک بے پرواہ نظر نہیں آیا۔ جس کی بے پرواہی نے اس کا یہ حال کر دیا تھا، اپنے کھولتے ہوئے دماغ پر بمشکل قابو پاتی بہتے پانی میں پاؤں لٹکا کر کنارے پر بیٹھ گئی۔ ٹھنڈے پانی نے اس کے پاؤں کو جیسے ہی چھوا، اس کے اندر اٹھتا غصہ کہیں اڑن چھو ہو گیا۔ بے اختیار مسکرائی۔ اس کی محبت بھی تو ایسی ہے، تپتے دن میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جیسی۔ زیر لب کہتے ہوئے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی کے ردھم سے پانی بھی ترنگ میں آ گیا، مگر سامنے سے آتا گبرو سجیلا نوجوان جس کے گندم جیسے رنگ پہ چمکتا پسینہ واضح تھا، اس کی ہنسی کی آواز پر وہ تپ گیا۔ حالانکہ اسی ہنسی کے جادو نے کبھی اس کے دل کو گھیرا تھا، مگر آج بات اور تھی۔ محبت میں اپنی بات جب اور بات کا رخ اختیار کر لے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ درمیان میں کوئی تیسرا ہے۔ کئی دن سے اسی تیسرے کی آگ میں جلتا، بظاہر گرم دوپہروں میں پک کر تیار ہو جانے والی نئی فصل کو سنبھالنے میں مصروف رہتا، مگر اس کی سوچ کا پرندہ بس من کے آنگن میں بے بسی سے چکر لگا کر سر پٹکتا کہ سونے من میں کسی کی شور مچاتی ہنسی کی کمی ہے۔ وہ کٹھور بنا رہا، اس نے کئی بار سندیسے بھیجے، وہ انسونی کرتا رہا۔ بالآخر آج اس کے منت سماجت کرنے پر ملنے چلا ہی آیا۔ گاؤں کے سبھی لوگ گندم کی کٹائی میں مصروف تھے، جو اس جگہ سے کافی دور تھی، اس لیے وہ دونوں مطمئن تھے کہ کسی کی نگاہ میں نہیں آ سکیں گے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ مختلف سوچوں میں گم تھے۔ اچانک قریب آتے بھاری قدموں کی دھمک پر وہ چونک گئی۔ جلدی سے کاجل بھری نگاہیں اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہ لمبے ڈگ بھرتا اسی طرف آ رہا تھا۔ اس کے ہر اٹھتے قدم کو نگاہوں سے تولتی وہ دل ہی دل میں مسکرانے لگی۔ چہرے پر سنجیدگی کا تاثر تھا۔ کنارے کے دوسری طرف آ کر وہ رک گیا، ابرو اچکا کر تیکھی نگاہ دھوپ سی سنہری اپنے گاؤں کی سب سے خوبصورت مٹیار پر ڈالی، جس کے چاند چہرے پر روشن آنکھیں کسی گمنام صدی میں کھوئے جادو کے پراسرار چراغ جیسی تھیں، جن کی جنبش سے محبت کی کئی انکہی کہانیاں ہوا کے سنگ بکھر کر فضا کو گلابی کر دیتی۔ وہ دونوں موجود ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہے تھے۔ کیا ہے؟ کاکے کو پیغام دے کر مجھے کیوں بلایا؟ پتہ بھی آج کل کھیتوں میں بہت کام ہے، ابا بھی شہر گئے ہوئے ہیں، بھائی جان اپنے سالے کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہے، سب کام مجھے ہی دیکھنے پڑتے ہیں۔ تم عورتوں کو تو بس فارغ بیٹھ کر باتیں بھگاڑنے کی عادت ہوتی ہے۔ ہر روز مائی تاجی کے ڈیرے پر سب عورتیں اسی لیے تو جمع ہوتی ہیں، بہانہ گندم کی چھانٹ صفائی کا ہوتا ہے، مگر اصل کام تو ادھر ادھر کی باتیں کرنا ہی ہوتا ہے نا۔ اس نے ایک سانس میں کئی باتیں کئی شکوے سنا دیے۔ وہ جو بہت چاہ سے یہاں تک آئی تھی، اس کے بیزار اجنبی لہجے پر چڑھ گئی، اور مردوں کو سوائے عورتوں پر اعتراض کرنے کے کچھ نہیں آتا۔ رات کو چوپال میں جب سب نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں تو کیا درس ہوتا ہے وہاں؟ بے فکر رہو، چوپال میں تمہارا شہری کزن تو نہیں آتا نا؟ تنزیہ مسکراہٹ سے اسے نوازتے واپسی کے لیے پلٹا۔ مگر سجاول علی، تمہاری بچپن کی منگیتر فریال ضرور مائی تاجی کے ڈیرے پر باتیں بھنگارنے آتی ہے، غصے سے کہتے اس کا لہجہ روند گیا۔ تو وہ جلدی سے اٹھ کر وہاں سے جانے لگی۔ بے دھیانی میں کچی مٹی سے پاؤں پھسلا۔ اس سے پہلے کہ وہ بہتے پانی میں ڈبکی لگاتی، مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام لیا اور ایک لمحے میں سہارا دے کر کنارے پر کھڑا کر کے فوراً پیچھے ہوا۔ وہ حواس باختہ سی بغیر کچھ کہے غلط سمت میں چل پڑی۔ اس نے حیرانی سے دیکھا، پھر جھنجلا کر پیچھے آیا۔ اس طرف کیوں جا رہی ہو؟ تمہارے گھر کو یہ راستہ جاتا ہے۔ اس کے ٹوکنے پر وہ چونک کر مڑی، خالی نگاہوں سے اسے دیکھا، بغیر کچھ کہے سر جھکائے درست سمت میں چل پڑی۔ وہ جو کئی دنوں سے پیچ و تاب کھا رہا تھا، اسے سامنے دیکھ کر دل بے اختیار نرم ہی پڑ گیا۔ وہ بھی فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس کے گھر سے کچھ فاصلے پر وہ رک گیا۔ سنو فریال، میری پھوپھی کی بیٹی ضرور ہے، مگر میری منگیتر نہیں، اس نے مدھم مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ اس نے رک کر سنا ضرور، مگر پلٹ کر نہیں دیکھا۔ بھاگ کر اپنے گھر کے کھلے دروازے سے اندر چلی گئی۔ وہ حیران رہ گیا، اسے کیا ہوا؟ ابھی تو اتنے غصے میں تھی، پھر وہ اس کے رویے کی بھول بھلائیوں میں الجھتا واپس چلا گیا، جبکہ اپنے کمرے میں بند دروازے سے لگ کر کھڑی سونی نے دل کے بڑھتے شور کو کم کرنے کی کوشش کی۔
اور پھر دیوار پر لگے درمیانے سائز کے آرائشی شیشے کی طرف بڑھی۔ شیشے میں نظر آنے والا چہرہ محبت کے لمس سے دہک رہا تھا۔ یہ آتشی رنگ کسی کی نگاہوں سے چھپانے کے لیے ہی اس نے راہ فرار اختیار کی تھی۔ ماں صدقے، میری دھی رانی پہ رنگ کتنا جچ رہا ہے، سچ مچ کی شہزادی لگ رہی ہے، تمہاری مامی کی پسند کتنی اعلیٰ ہے۔ رضیہ نے صدقے واری ہوتی نگاہوں سے اکلوتی بیٹی کی طرف دیکھا جو درزن سے سلوایا جامنی رنگ کا فراق پہنے خوشی سے گھوم رہی تھی۔ اس کی خوشی دیکھ کر رضیہ اور تابندہ بیگم مسکرا دیں۔ اسی وقت سجاول گھر میں داخل ہوا۔ پہلی نگاہ فریال پر پڑی تو اسے سوہنی کی بات یاد آئی۔ اس کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ رضیہ پھپھو اب بھی کمال کرتی ہیں، پکے سانولے رنگ پر گہرا جامنی رنگ بھلا کیسے اچھا لگ سکتا ہے۔ بندہ اولاد کی محبت میں اتنا بھی اندھا نہ ہو، اس نے بے دھڑک کہا۔ صحن میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ ساکت کھڑی فریال کو پہلی بار لگا کہ زمین سچ میں گھوم رہی ہے۔ ابھی بتاتی ہوں تجھے بے ہدایتیں، کس طرح منہ بھر کے بچی کو کہہ دیا۔ اس سے پہلے کہ رضیہ کچھ کہتی تابندہ بیگم نے نیچے جھک کر جوتی اٹھائی۔ جب تک وہ نشانہ لیتی وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ اب ماں، فریال منہ بسور کر ماں کی طرف بڑھی۔ چپ کر جا میری بچی، سجاول کو عادت ہے مذاق کرنے کی، رضیہ نے نرمی سے کہا۔ اماں، وہ ہر بار ایسی ہی باتیں کرتا ہے، آپ دونوں کہتی ہیں کہ میں اس کی مانگ ہوں، مگر مجھے لگتا ہے مجھے پسند نہیں کرتا۔ روتے ماں کی گود میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ تابندہ بیگم نے بے بسی سے رضیہ کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں اچھی طرح سمجھتی تھیں کہ سجاول فریال کو پسند نہیں کرتا۔ سب لڑکے پہلے ایسے ہی کرتے ہیں، دیکھنا شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تابندہ بیگم نے ان سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ سجاول بہت ضدی طبیعت کا مالک ہے، اپنی منمانی کرنے والا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ان کے شوہر چودھری عبد الرحمان کو اپنی اکلوتی اور لاڈلی بہن رضیہ سے بہت محبت تھی۔ ان کی بیٹی فریال کو سجاول کی دلہن بنانے کا خواب ان کا ہی تھا جو کسی کو پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ تابندہ بیگم خوف زدہ تھی کہ کہیں باپ بیٹا ایک دوسرے کے سامنے نہ آ کھڑے ہوں، اس لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ سجاول فریال کے لیے دل سے راضی ہو جائے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ سجاول دل سے تب ہی راضی ہوتا جب اس کے پاس دل ہوتا۔ اپنا دل تو بہت پہلے ہی سوہنی کو سونپ چکا تھا۔ گھر کی خاموشی سے بیزار ہو کر وہ دوپہر میں مائنا جی کچے مکان کی طرف چل پڑی جہاں اس کی ہم عمر لڑکیاں آئی تھیں اور گاؤں کی بزرگ خواتین بھی۔ وہ اپنے خیالوں میں گم آگے بڑھ رہی تھی جب ایک دم ٹھٹک کر رک گئی۔ سامنے کھڑے لمبے نوجوان کے ڈیجیٹل کیمرے کا رخ اسی کی طرف تھا۔ پہلے تو اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے۔ جب غور سے دیکھا تو بھنا کر آگے بڑھی۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کیمرہ ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ تم نے کیا سمجھ کر میری ویڈیو بنائی؟ میں جانتی ہوں آج کل لوگ لڑکیوں کو کالا دھوکہ دینے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں، مگر میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں۔ اور اس کے فراٹے بھرتی زبان کو اچانک بریک لگے جب 10 سالہ نومی بھاگتا ان کے پاس آیا۔ اوف فریال باجی، آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ عثمان بھائی میری تصویریں کھینچ رہے تھے؟ آپ کہاں سے درمیان میں آ گئیں؟ اتنی مشکل سے سب بکریوں کو جمع کیا تھا۔ اس نے جھنجلا کر کہا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ڈنڈی گھماتا دور بھاگتی سفید بکریوں کے پیچھے بھاگ گیا۔ فریال نے حیرانی سے پہلے اسے دیکھا، پھر مسکراتے عثمان پر نگاہ ڈالی جس نے اعتماد سے اپنا ہاتھ آگے کیا تو فریال نے جلدی سے اس کا کیمرہ واپس کر دیا۔ آپ کے گاؤں کا یہ روپ اور انداز بھی پسند آیا۔ ویسے یہ کالا دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو اکثر لڑکے اپنی بات منوانے کے لیے اچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، اسے انگریزی میں بلیک۔ سوچتے ہوئے رک گئی تو اس نے سمجھ کر سر ہلایا، یعنی بلیک میلنگ، کالا دھوکہ۔ اچھی وضاحت ہے۔ وہ بڑبڑایا اور اپنی ہنسی ضبط کرتا واپس مڑ گیا۔ وہ بھی سر جھٹک کر مائی ناج جی کے مکان کی طرف بڑھ گئی۔ عثمان نے پلٹ کر جامنی رنگ میں ملبوس لڑکی کی طرف دیکھا، پھر اپنے ہاتھ میں پکڑے کیمرے میں محفوظ تصاویر دیکھنے لگا۔ گاؤں کی ہری بھری فضا میں پھیلی قدرتی خوبصورتی کو کیمرے میں محفوظ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک تصویر دیکھتے ہوئے مسکرا دیا۔ اس تصویر میں ایک طرف میدان میں نومی اور اس کی سفید بکریاں موجود تھیں اور کچھ دور اپنے خیالوں میں گم چلتی ہوئی فریال بھی تھی جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس کے چہرے نے تصویر کو مکمل رنگ دے دیا تھا۔ یہ اب تک کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ اس نے یقین سے خود کلامی کی اور سیٹی بجاتا پگ ڈنڈی پہ چلنے لگا۔ محبت بھی انجان وادی میں سبزے سے ڈھکی، البیلی پگ ڈنڈی کا راستہ ہی تو ہے۔ تم دونوں کے منہ کیوں لٹکے ہوئے ہیں؟ صحن میں پھیلے شور، ہنسی، آوازوں کے باوجود مائی ناجی نے الگ الگ کونے میں گم سم بیٹھی سوہنی اور فریال کی اداسی محسوس کر لی تھی۔ دونوں کے چہروں پر واضح بیزاری تھی۔ مائی ناجی کے پوچھنے پر دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔
اور فوراً سنبھل گئی۔ میں تو آج بہت خوش ہوں، میری فراق کی گھر میں سب نے بہت تعریف کی، مامی تو صدقے واری جا رہی تھی، جبکہ سجاول نے دیکھتے ہی اس نے سونی کو دیکھ کر اتراتے جھوٹ کھڑا۔ سجاول کے ذکر پر لمحے بھر کا توقف کیا تو سونی طنزیہ مسکرائی۔ اسے یہ رنگ سخت برا لگتا ہے، مطمئن انداز میں آگاہ کیا۔ وہ چونکی۔ مائی ناز جی نے بھی کنکھیوں سے اس کے چہرے پر چمکتے رنگ کو فوراً محسوس کر لیا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ ہکلائی۔ سونی اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ اس لیے کہ اسے بینگن بچپن سے سخت ناپسند ہے۔ تم شاید بھول گئی ہو، ہم سب اسی نام سے اسے چڑھاتے تھے۔ یہ چڑ ہی اس رنگ سے بیزاری کی وجہ ہے، سونی نے کہتے ہوئے مائی ناز جی کے تندور کے پاس چھابے میں رومال میں لپٹی گرم روٹیاں جھک کر اٹھائیں۔ مائی ناز جی ہنس پڑی۔ ہاں مجھے بھی یاد ہے، تم سب کا بچپن اسی آنگن میں کھیلتے لڑتے گزرا ہے۔ صحن میں گندم کی چھٹائی سے لے کر تندور میں روٹی لگنے تک سب کام ہو رہے تھے۔ سونی مسکرا کر دروازے کی طرف بڑھی۔ فریال، جس کا دل سجاول کی باتوں پر بجھا ہوا تھا، اصل وجہ جان کر ہلکی پھلکی ہو کر مسکرائی اور تیزی سے سونی کے پیچھے لپکی۔ سونی جیسی گھر سے باہر نکلی تو سامنے سے آتے سجاول کو دیکھ کر ٹھٹک گئی، مگر فریال فوراً آگے بڑھی اور سجاول کے پاس جا کر کچھ کہنے لگی۔ سجاول اور فریال کو ساتھ کھڑا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکی، تیزی سے دوسری طرف رخ موڑا۔ جب اسے ڈھونڈتا عثمان وہاں پہنچ گیا۔ عثمان نے سونی کے پاس آ کر کچھ کہا۔ وہ ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی کی جلد رنگ اور عثمان کی مسکراہٹ نے سجاول کے چہرے کو سرخ کر دیا۔ یہ منظر وہ پچھلے کئی دنوں سے کئی بار دیکھ چکا تھا، جب سے اس کی خالہ کا بیٹا ان سے ملنے گاؤں آیا تھا، اور یہی وجہ تھی ان دونوں کے درمیان ناراضی کی۔ سجاول کو اس کا ہنس ہنس کر اپنے شہری کزن سے بات کرنا ناگوار گزرتا تھا، جبکہ سونی کو سجاول اور فریال کی جلد بات پکی ہونے کا سن کر تکلیف پہنچی تھی۔ اس لیے اس نے سجاول کو ملنے کے لیے بلایا، مگر دونوں کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ہاں، لڑنے کے لیے شک کی بہت سی تلواریں ضرور تھی، جس سے وہ ایک دوسرے کو مسلسل زخمی کر رہے تھے، اور دونوں اس سے انجان تھے۔ سونی اور عثمان کچے راستے پر چلنے لگے۔ وہاں سے جانے سے پہلے عثمان نے گہری نگاہوں سے جامنی لباس والی لڑکی کو تندخو چہرے والے کے ساتھ کھڑے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں یہ کھڑوس اس معصوم صورت لڑکی کا کیا لگتا ہے، چہرے کے تاثرات تو بھائی جیسے ہی لگ رہے ہیں۔ وہ بڑبڑایا۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر سونی نے چونک کر اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرتی، گھر کے دروازے پر کھڑے نومی نے ان کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ سونی، کب سے تجھے آوازیں دے رہی ہوں، کہاں گم ہے؟ ماں کی جھنجھلائی آواز پر چولہے کی راکھ کو کریدتی وہ چونکی، کھوئی نگاہوں سے ماں کی طرف دیکھا، جو ہمیشہ کی طرح آج بھی کاموں کے بوجھ تلے دبی اولاد کے چہرے پر لکھی تحریر پڑھنے سے قاصر تھی۔ اماں کی طرح کام تو میں بھی کرتی ہوں، پھر بھی اس کی بے اتنائی کا دکھ جاتا نہیں۔ آج پورا 1 مہینہ ہو گیا اسے بلا وجہ روٹھے ہوئے۔ سونی نے دکھی دل سے سوچا اور سر جھکا لیا۔ تیری خالہ کل صبح آ رہی ہے، مہمانوں والا کمرہ اچھی طرح صاف کر دینا اور خود بھی اچھے اور صاف حلیے میں رہنا۔ خالہ کے سامنے زیادہ پٹر پٹر کرنے کی ضرورت نہیں۔ شہر میں رہنے والوں کے مزاج ذرا اور طرح کے ہوتے ہیں، ویسے تو میری بڑی بہن ہے، پھر بھی احتیاط ضروری ہے۔ ایک بار تیرا رشتہ پکا ہو جائے پھر سب خیر ہے۔ وہ اپنی دھن میں کہہ کر پلٹی، جبکہ وہ سب اداسی بھول کر اچھل پڑی تھی۔ رشتہ؟ اور میرا؟ اس پتلے اور بانس جیسے لمبے عثمان سے؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ تو مجھے کزن کے طور پر بھی بمشکل قبول ہے، ہم سفر کے لیے تو کبھی بھی نہیں۔ تن فن کرتی پیر پٹک کر جیسے ہی مڑی تو اماں کے ساتھ ہونک چہرہ لیے کھڑے عثمان کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ ایک لمحے کے لیے شرمندگی کا غلبہ چھایا تو وہاں سے فوراً بھاگ گئی۔ اماں نے کھسیانی مسکراہٹ کے ساتھ بھانجے کی طرف دیکھا اور بلا وجہ ہی ماں بیٹی کی لڑائی میں گیہوں کی طرح پس گیا تھا۔ لڑکیاں شادی کے نام سے ایسے ہی گھبراتی ہیں، کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ سر کھجاتے ہوئے اس کے دیے نئے نام کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، اتنی لمبی زبان تو نہیں۔ وہ بڑبڑایا تھا، آج سے پہلے اپنی جسامت اور لمبے قد پر اتنا غور نہیں کیا تھا۔ دیکھ پتر، تیری اب وہ عمر نہیں کہ مار کھاتا ہوا سونا لگے، بہتر ہے کہ اپنے ابا کی بات مان لے اور پھپھو کی بیٹی سے شادی پہ مان جا۔ تابندہ بیگم نے پالک کاٹتے اور سامنے والی چارپائی پر لیٹے سجاول سے کہا۔ اس کے ہاتھوں کی مسلسل حرکت بے چینی کو ظاہر کر رہی تھی۔ میرے دل کو نہیں پسند، سارا الزام دل پہ ڈالا۔ اچھا، پھر دل سے پوچھ کے بتا کون پسند ہے؟ کٹیلے انداز میں پوچھا۔ کیا سوال اس کے اضطراب میں سکون کی کنکریاں بن کر اترا تھا۔ پہلے وعدہ کریں رشتہ لے کر جائیں گی۔ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اب کی بار بے چین ہونے کی باری ان کی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا سچ میں؟
हैरानी से गोया हुई तो इसने फौरन सर हिलाकर तायद की। कौन है वो? हकलाई के न जाने कैसी लड़की पसंद कर बैठा है। सोहनी, इसने धीरे से नाम लिया। नाम सुनकर वो चौंक गई। बीए पास, खूबसूरत और सलीकामंद सोहनी के रिश्ते के लिए तो इस गांव में बहुत से घराने ख्वाहिशमंद थे। कभी ये ख्वाहिश इनके दिल में भी जागी थी, मगर शौहर के हुक्म पर सर झुकाकर रह गईं। आज बेटे ने इस दबी ख्वाहिश की चिंगारी को फिर से भड़का दिया, मगर ख्वाहिश की चिंगारी के सामने अना का अलाव जल रहा था जिससे फरार मुमकिन नहीं था। आपको भी पसंद है ना? माँ की खामोशी ने उसका हौसला बढ़ाया। उन्होंने फौरन नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हारे अब्बा नहीं मानेंगे, जिद मत करो। फरियाल अच्छी लड़की है, वो निगाहें चुरा कर बोली। अच्छी है, मगर मेरे दिल पर सिर्फ सोहनी की हुक्मरानी रहेगी, और यह फरियाल का भी हक है कि इसे भी ऐसा ही शख्स मिले जो पूरे दिल से उसकी कदर करे। वो कहकर अपनी जगह से उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। जब हाथ में पकड़ी प्लेट लेकर पलटती, फरियाल को देखकर चौंक गया। वो सच जान गई है। वो फिक्रमंद हुआ, मगर फिर मुतमईन हो गया कि सच जानना उसके लिए ज़रूरी था कि ज़िंदगी चाहे मर्द की हो या औरत की, मजाक नहीं होती। वो हैरानी से अपनी बहन नीरम का चेहरा देख रही थी, जो कल ही शहर से गांव आई थी, जिसके आमद की तैयारियां ज़ोरों शोर से कर रही थी। तो मेरी छोटी बहन फरा, हमारे रिश्ते की मजबूती हमेशा अपनी जगह रहेगी। हमें खोखले और झूठे रिश्ते बनाने की ज़रूरत नहीं। जब हमारे बच्चे इस रिश्ते से खुश नहीं हैं, उस्मान अपनी पसंद से शादी करना चाहता है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। खाला, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं आपको फरियाल के घर ले चलती हूँ, सोनी ने खुशी से भरपूर अंदाज में कहा। जब से उस्मान ने इसे फरियाल के बारे में बताया था, वो बहुत खुश थी। कुछ देर के बाद वो सब फरियाल के घर जमा थे। रज़िया उनके आने का मकसद जानकर परेशान हो गई। उसने फ़ौरन ताबिंदा को बुलवाया, जो सजावल के साथ कुछ देर में वहाँ पहुँची थी। अम्मा, मैं सजावल की अनचाही बीवी नहीं बनना चाहती। मुझे रिश्ता मंजूर है, क्योंकि मेरी चाह में यहाँ तक आए हैं। उनके आने से पहले फरियाल ने माँ को अपना फ़ैसला सुनाकर सजावल की पसंद के बारे में बता दिया था। सच जानकर रज़िया भी हैरत ज़दा रहेगी। कुछ देर सोचने के बाद इसने सर हिलाया। बाकी सब मैं देख लूँगी, रज़िया ने मजबूत लहजे में कहा। अपने शौहर को दबे लफ्ज़ों में समझाकर मेहमानों के सामने लेकर गई। फरियाल और उस्मान की बात तय हो गई। इरम ने फ़ौरन मंगनी की रस्म अदा करते हुए उस्मान की शादी की तारीख भी तय कर दी। फरियाल और उस्मान के चेहरों पर सच्ची खुशी के रंग थे, और इन दोनों से ज़्यादा खुश सजावल और सोहनी थे। ये कहानी यहीं पर तमाम हुई। फिर मिलते हैं। अल्लाह पाक हाफ़िज़।